बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। एक अहम सिक्योरिटी शख्सियत की लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। ये अहम सिक्योरिटी शख्सियत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता कुछ अरसे में सहाफ़ियों से इस तरह की मुलाकात, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहा गया, जिसे दिखाया नहीं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह, बल्कि एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग है, एक इंटरेक्शन है। उसमें ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, सहाफ़ियों को इनवाइट कर चुकी हैं, इनका ऑफिस इनवाइट कर चुका है। तो वही अहम सिक्योरिटी शख्सियत लाहौर में उन्होंने सहाफ़ियों को मदऊ किया, सहाफ़ी पहुंचे और वहां इंटरेक्शन हुआ। बहुत ही हैरान कुन चीज़ें आई हैं सामने, बहुत हैरान कुन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से जो चीज़ें आई हैं वो बहुत हैरान कुन है। 9 मई के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, सुहेल आफरीदी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बहुत हैरान कुन है। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जनरल बाजवा के साथ क्या हुआ है इस बारे में बात करेंगे। और फिर जो इमरान खान साहब हैं उनकी अडियाला से मुंतकली, इसके हवाले से कुछ लोग, पाकिस्तान से बाहर मौजूद कुछ लोग एक बात कर रहे हैं, उसको भी मैं आपके सामने रखूंगा। आखिर तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले लाहौर में यह सेशन हुआ। कुछ 50 से ज्यादा सहाफी थे, तो बहुत बड़ी तादाद थी सहाफियों की। चैनल्स के रिपोर्टर्स, ब्यूरो चीफ्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले लोग, उसके अलावा जो डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं वो लोग, अखबारात के लोग, कॉलम निगार वगैरह सब इसमें मौजूद थे, तज्जियाकार वगैरह इसमें सब मौजूद थे। और ये एक ऐसी अरेंजमेंट थी कि एक मेज थी, तो एक राउंड टेबल, उसका दायरा, तो अगर वो टेबल हेड पर मौजूद हैं तो ओवल टेबल, तो टेबल हेड पर अगर वो मौजूद हैं तो सहाफी उनके साथ साथ मौजूद एक दायरे में, फिर एक बैरूनी दायरा और बड़ा दायरा, तो फिर वहां पर सहाफी। तो जो पीछे वाले सहाफी थे उनमें से बाज ने कई बार खड़े होकर बात की, ताकि वो शख्सियत उनको देख पाए, उनसे बात कर पाए, उनको सुन पाए। तो ये पीछे वाले सहाफियों ने खड़े होकर बात की, जो वहीं बैठे हुए थे वो वहीं बैठे हुए थे। तो दरमियान में वो अहम सिक्योरिटी शख्सियत थी। आपको अंदाजा है कि किन की बात हो रही है। उनकी एक तरफ जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, एक तरफ जनाब हसन निसार साहब थे। तो ये सीनियरिटी का लेवल आप इससे अंदाजा कर लीजिए। बड़े प्रो पीएमएल-एन सहाफी, बड़े प्रो पीटीआई सहाफी वो मौजूद थे। तो दोनों तरफ के लोग मौजूद थे, ऐसे लोग जिनको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतें, महकमों की सरबराही वगैरह दी है, वो भी इस नशिस्त में मौजूद थे। तो अहम सिक्योरिटी शख्सियत से इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने कहा आप लोग बात शुरू कीजिए। मुबशिर लुकमान साहब ने बात शुरू की। तो इंटरनेशनल मैटर्स पे बात हुई, मैं उसको स्किप कर देता हूँ। ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। इन लोगों के बैरूनी अनासिर के पाकिस्तान में पैदा करदा जो हालात हैं उन पर बात हुई। उनके हवाले से जो बातचीत है वो ये कि इनको पूरी ताकत के साथ डील किया जाएगा, टिका के मारा जाएगा। जो पहले कहा गया था उससे मिलता जुलता जवाब था, इसलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे जुड़ी बातें हैं, उन पर चलते हैं डायरेक्ट। 9 मई के हवाले से बात हुई। 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ सवालात हुए। चूंकि मैं मुख्तलिफ सहाफियों से जो अंदर बैठे हुए थे उनसे होने वाली बातचीत के बाद ये पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। दो के मैंने वीडियोस को भी देखा, लेकिन वो बातें उनसे भी वहां करने से रह गई। तो मैं उन तमाम की बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे ज्यादा हैरान कुन मेरे लिए बात यह थी कि इस पूरी नशिस्त में, अगर यूं समझ लीजिए कि 50 के आसपास सहाफी थे, तो एक भी खातून सहाफी वहां पर नहीं थी। नॉट इवन अ सिंगल खातून जर्नलिस्ट। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। ये तस्करा भी किया गया। अजमल जामी साहब ने तस्करा किया। ईसार राणा साहब ने कहा यार तुसी मैनू खातून समझ ले हो। ईसार राणा साहब को आपने प्रोग्राम्स भी देखा है, बहुत ही मजेदार अंदाज में बात करते हैं। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप लोग मुझे खातून समझ लें। अजराह मजाक उन्होंने ये बात की। तो ये हैरान कुन था मेरे लिए, और बहुत ज्यादा हैरान कुन था। खवातीन की प्रेजेंस का अपना एक रंग होता है, उनके सवालात से अपना एक अलग एंगल निकल कर आता है। वो प्रॉब्लम्स को एक अलग अंदाज से देखती हैं, कई दफा वो प्रॉब्लम्स को एक अलग अंदाज से डील करती हैं। तो इसलिए जैसे समीना पाशा साहिबा हैं, उनका बैंक अकाउंट वगैरह भी
بلاک ہوا، یہ سب کچھ ہوا، تو اور تھریٹس کا بھی معاملہ تھا، تو سمینہ پاشا صاحب اگر ہوتی تو کچھ مختلف چیزیں بھی ہوتی، تو خاتون جرنلسٹ کوئی بھی نہیں تھی۔ اچھا، اب ہوا کیا، 9 مئی کے حوالے سے بات ہوئی، تو وہاں پر اہم شخصیت نے یہ کہا کہ 9 مئی تو سب جوڈس میٹر ہے، 9 مئی سب جوڈس میٹر ہے، تو 9 مئی پر کیا بات کریں، یعنی یہ تو عدالت طے کرے گی۔ اور یہ کہا گیا کہ جو ملٹری عدالتوں میں معاملات تھے وہ ٹھیک ہے کلوز کر دیے گئے، یعنی جملہ تھا کلوز کر دیے گئے۔ 9 مئی کے حوالے سے ہمارے سامنے ادارے کی طرف سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ اس پر تو صدق دل سے معافی مانگنی ہوگی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو کام انڈیا نے نہیں کیا وہ کر دیا گیا۔ تو 9 مئی کے بارے میں کہا گیا سب جوڈس میٹر ہے، تو ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، حالات بدل دیے، جذبات بدل دیے۔ سوشل میڈیا پر بات ہوئی، اور سوشل میڈیا پر آپ کو اندازہ ہے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا اس کو ٹیکل کرتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی، تو میں آپ کو بتاؤں میری جن لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کیا یہ مناسب ہے کہ ایک سیاسی خاتون شخصیت، ایک بہت اہم عسکری شخصیت، ان کی یا دیگر لوگوں کی تصویریں بگاڑ دی جائیں، کسی کے اوپر لگا دی جائیں، ان کا مذاق بڑھا دیا، ان کو کارٹونائز کر دیا جائے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ یہ بات ہوتی ہے، بہت ولگر قسم کی تصویریں بنا دی جائیں، یہ جملہ کہا جاتا ہے، اور بڑے غصے کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ ہم تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، ہم تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، تو اگین میں یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ایک دم وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ اچھا، یہ کبھی بھی بعد میں بھی بدل سکتے، لیکن یہ بھی نظر آیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، اور عمران خان صاحب کے اسپتال ممکنہ طور پر شفٹ کیے جانے سے متعلق بات ہوئی، ہیلتھ بیٹر سے متعلق بات ہوئی، تو انہوں نے کہا ہمیں کیا پرابلم ہوگا، ہمارا کیا لینا دینا ہے، ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے، اور ہمارے لیے تمام سیاسی شخصیات، وہ حکومت میں ہوں، حزب اختلاف میں ہوں، سیاست میں کسی اور جگہ ہوں، سب برابر ہیں، سب کا احترام ہے۔ تو پھر منصور علی خان صاحب نے اس بارے میں سوال کر ہی لیا کہ وہ تو ذہنی مریض والی بھی بات تھی، سیکیورٹی تھریٹ والے بھی الفاظ تھے، تو اب تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ تو یہ بھی بالکل وہ تھا کہ ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، حالات بدل دیے والی چیز تھی۔ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، تو یہ ہوا کہ مل کر چلنا چاہیے، اور انگیجمنٹ وفاق کرے گا، اور چیزیں بہتر ہونی چاہیے، اور سیکیورٹی اداروں کے اور حکومتوں کے تعلقات بہترین ہونے چاہیے، ان کے ماتحت، ان کی ضرورت کے تحت جو ان کو جہاں ضرورت ہوتی ہے ویسے کام کیا جاتا ہے، تو وہ کیا جائے گا، اور یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ڈی جی ایس پی آر صاحب ایک انٹریکشن میں جو لائیو تھا، حسن ایوب صاحب نے جب وہ سوال کیا تھا مسجد والا، اور مسجد میں کتے باندھنے والی بات کی تھی، تو ڈی جے ایس پی آر صاحب نے اس سوال کے جواب میں گو کے نام نہیں لیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ کتوں کے بھونکنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی معاملہ جو ہے، اور سہیل آفریدی صاحب کے کیس میں تو ہم نے دیکھا بھی کہ جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس، اس میں موجود ہونا، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا موجود ہونا، کور کمانڈر صاحب موجود، اور باقی تمام چیزیں، تو وہاں پر بھی چیزیں بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑا چینج ہے، اور مل کر چلنے والی بات ہو رہی تھی۔ اچھا، یہ تمام چیزیں ہو گئیں جو اس میں تھیں، اس میں بہت کچھ تھا، یہ 2 گھنٹے پلس کی نشست تھی، لیکن میں نے اس میں سے بہت کچھ اسکپ کر دیا، جو آپ کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام میں نے اس میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جنرل باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ گر کر زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ غالباً واش روم میں گرے ہیں جنرل باجوہ صاحب، اور باجوہ صاحب کے سر میں زخم آیا ہے، اس کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں میں چوٹ آئی ہے، یہ پتہ چل رہا ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، باجوہ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے۔ میں نے کوشش کی کہ ان کے ایک فیملی سورس ہیں ان سے رابطہ ہو جائے اور ان سے معلوم ہو جائے، تو ابھی کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا، یہ بتایا گیا لیکن جیو کی بات ہوئی ہے، تو جیو کو خاندانی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں آئی ہیں، سر بھی چوٹ آئی ہے جنرل باجوہ کو۔ اس کے بعد لاہور میں سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، ان سے کسی حکومتی شخصیت نے بات نہیں کی، نون لیگ کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، اور میڈیا پر ان کی خبر نہیں چل رہی ہے، یہ سب سے بری بات ہے۔ جس طرح فہیم کی، واجد کی، راجہ اظہر کی تشدد کا جو معاملہ ہے، اس پر کوئی خبر کسی نیوز چینل پہ، کسی اخبار میں کہیں نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ بالکل اسی طرح سے
سرکاری ملازمین کی جو اس سردی میں اس سخت موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں، ان کی خبر نہیں چل رہی، یہ بہت بری بات ہے۔ پھر عمران خان صاحب کا معاملہ، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جمعرات کو سماعت ہے، کل ویسے اڈیالہ، سہیل آفریدی صاحب کا نام نہیں ہے لسٹ میں، سہیل آفریدی صاحب کا لسٹ میں نام نہیں ہے، 6 لوگوں کے نام ہیں، اویس یونس صاحب جو آزادی رضاکار ہیں ان میں ایک بڑا نام ہے، شیخ امتیاز صاحب لاہور سے جو لاہور کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، رکن پنجاب اسمبلی ہیں، ان کا نام ہے، مختلف نام ہے اس میں 6 نام۔ تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کے لسٹ کے نام آ گئے ہیں، لیکن میڈیا پہ کہا، سوشل میڈیا پہ آیا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرنے والوں کے نام۔ تو یہ چیز ہے کہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کا نام اس پہ نہیں ہے، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروا دی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ابھی اڈیالہ اگر کل نہیں جا رہے تو پھر آ جائے گا منگل کا روز بہنوں کی ملاقات کا دن، وکلا کی ملاقات کا دن، اور اس کے بعد جو جمعرات ہے وہ پھر رمضان ہے ممکنہ طور پر۔ تو سہیل آفریدی صاحب کی اب ملاقات کب ہوتی ہے، یا مے بی کہ وہ شفا میں ہو جائے، شفا ہاسپٹل میں عمران خان صاحب سے ملاقات، کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی فیملی کی جو بھرپور ڈیمانڈ ہے اس پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، شوکت خانم تو شاید نہیں، لیکن شفا میں شفٹ کیا جا سکتا ہے، یہ خبر آ رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ آخری چیز، بیرون ملک موجود کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ڈیل کر لی ہے، جو قوت نافذہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے عمران خان صاحب نے ڈیل کر لی ہے، ممکن ہے کہ پچھتاوے کا اظہار کر دیا ہو اور عمران خان صاحب نے کچھ شرائط قبول کر لی ہوں، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو اسلام آباد کے جانکار صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی، ان کی آنکھ کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، اور اس آنکھ کے معاملے پر اس سسٹم کو چلانے والوں میں پریشانی ہے، اسی لیے عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر جلد شفا شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔